کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کو حق اور سچ سمجھنا، اس کی تصدیق کرنا کہ یہ صحیح ہے، یہ ایمان ہے. اور جو ایمان رکھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. اور مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو زبان سے اقرار بھی کرے، اقرار باللسان، کیونکہ اجرائے احکام اسلام کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. تو گویا کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور دل میں اگر اس کی یقین موجود ہے تو اس کو مومن بھی کہتے ہیں. گویا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہوگا کہ کچھ لوگ مومن بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کچھ لوگ نہ مومن نہ مسلمان، کچھ ایسے ہوں گے جو مومن تو ہیں مسلمان نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مومن نہیں. 4 قسمیں بنتی ہیں، آپ خود غور کر لیجئے گا. تو یہ بیسک فرق ہے کہ مومن دل کی تصدیق کی بنا پر مومن کہلاتا ہے، اور مسلمان زبان سے اقرار کرنے کی بنا پر ایک شخص کہلاتا ہے. یہ ان میں بنیادی فرق ہے. تو مسلمان وہ ہے جو ظاہری حلیت اس کا مسلمانوں جیسا ہو، ظاہری اعمال بھی وہ ادا کرتا ہو، لیکن دل پہ ایمان اس کا پختہ نہ ہو. اور مومن وہ ہے جو دل میں پختہ ایمان بھی رکھتا ہو اور ساتھ ظاہری عمل کا بھی پابند ہو. دیکھیں یہ سوال ایک دفعہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب سے ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلم ہے، اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے. یعنی شناختی طور پہ اگر کوئی شخص اللہ، رسول، آخرت کو مان لیتا ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اعلان کر دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلم ہے. لیکن مؤمن تب ہے جب ایمان اس کے دل میں کھب جائے. اور جو سورۃ الحجرات میں بھی ہے، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اسلام یہ ہے کہ کوئی اللہ، رسول، آخرت کو مان لیتا ہے اور باقی جو بنیادی عقائد کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد اسلام کو پریکٹس بھی کرنا شروع کر دے اور دل و جان سے اس میں پھر کوئی شک نہ کرے اور پورے پیشن کے ساتھ لگ جائے، تو وہ مؤمن ہے. تو یہ پیرامڈ ہوتا ہے. تو سب سے نچلا جو ہوتا ہے مسلمون درجے کے اعتبار سے، سارے ہی لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ مسلمان میں داخل ہوتے ہیں. قرآن کی خصوصیت دیکھیے آپ، قرآن نے مومنون اور مسلمون میں، مسلمان اور مومن کے اندر فرق کیا ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ حجرات کے اندر، یہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے. اے نبی آپ کہہ دیجئے ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لائے. ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل کہاں ہوا ہے؟ اور صحابہ کو اللہ نے جب بھی خطاب کیا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کہا. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے، اس لیے کہ صحابہ ایمان پہلے لائے تھے، عمل بعد میں آئے تھے. سمجھ رہے آپ؟ ایمان والے کہا ان کو بار بار، ایمان والوں. تو مسلمون، مومنون، ایمان والے، مومن. تو صحابہ کو مومن کہا اللہ نے چونکہ ایمان لائے تھے، اور اسلام بعد میں آیا، نماز بعد میں آئی، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ بعد میں آیا. ٹھیک ہے، تو اسلام پر عمل کرنے والا مسلم ہے. ٹھیک ہے، تو مومنون والا درجے میں صحابہ کو ڈالا گیا. مومنون جب بھی خطاب ہوں گا صحابہ سے، ایمان والوں سے خطاب ہوں گا. مومنون کیوں مومنون کہا گیا؟ اس لیے کہ اسلام کے ارکان وغیرہ سب بعد میں آئے تھے، ایمان یہ لوگ پہلے لائے تھے. تو ایمان والا درجہ یاد رکھیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. جبکہ ہر وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، جو اللہ کو اپنے رب ماننے کا دعویٰ کرے، وہ مسلمان ہے. پھر چاہے نماز پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہونے سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا. گناہ کبیرہ کی بنیاد پہ اسلام سے کوئی بھی انسان خارج نہیں ہوتا ہے. بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے، جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں. اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو ہے بندہ مسلم. مسلمان کے لیے تو 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں 2 اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی. وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد. بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ 2 رخ اور ہونے چاہیے. جو صرف مسلمان ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. لیکن مومن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. قرآن میں ہے قالت الاعراب آمنا. اعراب سے مراد دیہاتی لوگ. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. ان کو کیا کہا گیا؟ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ولیکن قولوا اسلمنا. اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ مسلم کون ہے، مومن کون ہے؟ 2 لفظ الگ ہیں تو ان کے تقاضے بھی ہیں، ان کے معنی بھی ہیں. اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر مختصراً عرض کر دوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہوئے ہیں انڈیا میں جب پاکستان نہیں بنا تھا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں. ان کو سراج الہند بھی کہا جاتا ہے ان کی علمی حیثیت کے حوالے سے. وہ بڑا پیارا جواب دے دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے. مسلم وہ ہے جو اسلام میں آ گیا، اور مومن وہ ہے جس میں اسلام آ گیا. کیا بات.
اب آپ تھوڑا سا معمولی سا فرق، لیکن یہ کہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ ضابطے ہیں اور کچھ حدود ہیں اور طریقے ہیں، جس نے ان کی تکمیل کی یعنی ان کو مکمل کر لیا اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اور جس نے ان کی تکمیل نہیں کی اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ اب اس حوالے سے میں آیات اور احادیث کو سامنے رکھوں تو یہ امن سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے، ڈیرائیو کرنا کہتے ہیں انگلش میں، یقین کو بھی ایمان کہتے ہیں، اور کامل یقین پختہ جو نقش ہو جائے یعنی اس کو مٹایا نہ جا سکے، کھرچا نہ جا سکے، اور امن میں انسان اسی وقت آتا ہے جب اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے۔ ڈاؤٹ فل پرسن، شک شبے میں رہنے والا امن میں نہیں ہوتا، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ امن سے نکلا، تو ایمان کا مطلب یقین۔ دیکھیے قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ بطور ٹرم ایک اصطلاح کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو لغت میں ایمان اور اسلام میں فرق ہے، مسلم اور مومن میں۔ ایمان کا مطلب ہے عقیدہ جس کا صحیح ہو، یعنی عقیدہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر۔ اور اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلام کے حوالے کر دے، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو مسلم کا مطلب یہ ہوا اس یعنی ڈکشنری کے معنی کے لحاظ سے جو عملی طور پر پریکٹیکلی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دے، یعنی جو پریکٹیکلی مسلم ہو۔ اور مومن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ تو جہاں قرآن مجید میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو وہاں تو ہم ان کا الگ الگ معنی کریں گے، جیسے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، قرآن میں آتا ہے ایمان والے مرد اور عورتیں، اور مسلم مرد اور مسلم عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت میں اچھے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں ایمان اور اسلام چونکہ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرد جو مومن تھے یعنی ان کا عقیدہ درست تھا، یہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور مسلمین کا مطلب اسلام پر پریکٹیکلی یعنی عمل بھی کرتے ہوں وہ، تو یہ لوگ ان کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا، یا جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ایمان لے آئے، کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لے آئے بلکہ کہو اسلمنا۔ اسلمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ولما دخلت الایمان فی قلوبہم، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی جیسا مضبوط پختہ عقیدہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو انہوں نے اسلام کے حوالے کیا ہوا ہے، یعنی ظاہری طور پر کچھ احکام ہیں جو اسلام کے جن کو یہ فالو کرتے ہیں، دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اگر اس سے منافق مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا دل میں ایمان ہی نہیں ہے، کمزور ایمان والی مراد لیں تو مطلب جو ایمان کا لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہری طور پر یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنا، چاہے حقیقت میں دل میں عقیدہ پورا مضبوط ہو یا نہ ہو۔ تو اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ظاہری حکام۔ تو دونوں پر عمل ضروری ہے، دل میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور اسلام بھی ہونا چاہیے، یعنی پریکٹیکل مسلمان ہونا چاہیے انسان، اور عملی طور پر اسلام کے حکام کو فالو بھی کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کا ترجمہ جو محقق مفسر ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور ایمان کے تقاضوں پر پورے اترنے والے مرد، یعنی اسلام کے کام کرنے والے مرد، یعنی عمل بھی کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورتیں، تو مسلم اور مسلمات کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں گے تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم۔ لیکن اگر یہ اکٹھے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر قرآن میں یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جہاں مسلم کہا ہے قرآن نے تو وہاں وہ مسلم مراد ہے جو مومن بھی ہو، اور جہاں مومن کہا ہے قرآن نے تو اس مومن سے وہ مومن مراد ہے جو مسلم بھی ہو۔ تو یہ پھر ٹرم جو ہے نا، یہ مسلمان کو مومن بھی کہا جاتا ہے، مسلمان کو مسلم بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ فوکس قرآن نے یہ کیا ہے کہ اس کو مسلم کہا جائے۔ یعنی نارملی جب ہم کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو تو اس کو مسلم کہا جائے گا، مومن کی ٹرم استعمال نہیں کی جائے گی عام حالات میں۔ اس کی دلیل بھی سورہ حج کی آیات ہیں، ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو ایز اے نیم ہماری جو پہچان ہے وہ مسلم ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مسلم ہی کے لفظ سے ہمیں اپنی پہچان کرانی چاہیے، اور مسلم کے لفظ میں عام حالات میں مومن خود بخود داخل ہے، یعنی ایمان کے ساتھ جو عمل کرے گا اس کو مسلم کہا جائے گا۔ تو اس لیے عام حالات میں تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں مسلم کے لفظ کو ہمیں یوز کرنا چاہیے جو ہماری پہچان ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں اکٹھے استعمال ہو رہے ہیں تو ان سے پھر لغوی معنی مراد ہوتا ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو وہاں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے اور اسلام کا تعلق ظاہری طور پر اسلام کے کام جو عمل ہے اس کو فوکس کرنا۔